کیا میری نظروں سے سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ آج میں نہیں بخشوں گا، کہیں نہیں جاؤ گی تم۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتی وہ مجھے پل میں اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ہی گھر میں اتنی خوبصورت لڑکی رہتی ہے۔ پہلے یہ روپ کہاں چھپا رکھا تھا زونی؟ میں نے کہا دیکھو مجھ سے فلرٹ مت کرو، تمہاری چکنی چپڑی باتوں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوگا۔ میں اس کی عادت سے واقف تھی۔ کیوں نہ کروں؟ ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ فلرٹ کرنا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ میں نے گھبرا کے کہا امان مجھے چھوڑو۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، لیکن میں چاہ کے بھی اسے خود سے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی میں نے اسے خود سے دور کیا۔ میری سانس بری طرح سے پھول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی وہ کہنے لگا زونی آج اگر تم امی کے کمرے میں سوئیں تو میں وہاں سے اٹھا کے لے آؤں گا تمہیں، شرافت سے آ جانا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پھپھو بے حد بدحواس سی وہاں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا پھپھو؟ لیکن پھپھو کچھ نہیں بولی۔ کمرے سے باہر آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے گئی۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ سامنے ولی کھڑا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب سے سیٹ نہیں کروائے تھے، عجیب بکھری سی حالت میں تھا۔ پہلے تو میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے، لیکن اگلے ہی لمحے میں رک گئی۔ یاد آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا کیا مطلب کیا کرنے آیا ہوں؟ پورے 6 سال بعد میں واپس آیا ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میرا نمبر کیوں بلاک کیا تھا تم نے زنیرہ؟ یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ مجھ سے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا مسٹر ولی تمہارے باس کی بیٹی نے تمہیں چھوڑ دیا اس لیے تمہیں میں یاد آ گئی؟ کہنے لگا کون باس کی بیٹی؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تو اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد صدمے میں تھا۔ تم نے بس 2-4 دفعہ افسوس کیا اور پھر میرا نمبر بلاک کر دیا۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، میرے پاس تمہاری پھپھو کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ انہیں کال کر لیتا، اور کسی کا نمبر میرے پاس نہیں تھا سوائے امان کے نمبر کے۔ میں نے کئی بار امان سے کہا کہ میری تم سے بات کروا دے، تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے ہر تعلق ختم کرنا چاہتی ہو، صرف میری ماں کی وجہ سے تم مجبوراً اس رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ مجھے امان کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا پریشان تھا۔ ایک تو امی کی جدائی، اس پہ تمہاری بے تکی باتیں۔ اپنی جاب چھوڑ کے میں پاکستان آیا ہوں زونی، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کیا تمہارے نزدیک میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کی بس اتنی اہمیت تھی کہ جب تک میری ماں زندہ تھی تب تک میں تمہارا سب کچھ تھا، اور جیسے ہی میری ماں کی آنکھیں بند ہوئی تمہاری سوچ بدل گئی؟ یہ سن کے میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ولی؟ ولی تم نے مجھے میسج کیے تھے کہ تمہیں اپنے باس کی بیٹی پسند ہے اور تم صرف اپنی ماں کی وجہ سے چپ تھے، بلکہ انہیں بتا بھی چکے تھے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور جیسے ہی خالہ کا انتقال ہوا تم پہ سے ہر قسم کی پابندی ختم ہو گئی۔ جب باس کی بیٹی سے شادی کرنی تھی تو مجھ سے منگنی کیوں کی تھی؟ مجھے کیوں 6 سال اپنے نام پہ بٹھائے رکھا اور پھر یوں تعلق ختم کر دیا جیسے میں کچھ ہوں ہی نہیں؟ اور سب کچھ ختم کر کے اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کیا جھوٹ بولے جا رہی ہو زنیرہ، میں نے کب تم سے یہ سب باتیں کہی ہیں؟ بتاؤ مجھے، میری تو تم سے بات تک نہیں ہوئی، تم نے تو میرا نمبر تک بلاک کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا تم نے ہی مجھے اپنا نیا نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا پرانا نمبر میں بلاک کر دوں کیونکہ وہ سم تم سے گم ہو چکی ہے۔ میری بات پہ وہ انجان بن گیا، کہنے لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ سن کے میں ششدر سی ہوئی۔ تب تک امان کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ میں نے پلٹ کے امان کی طرف دیکھا تو وہ ولی کو دیکھ کے حیران ہوا۔ شاید ہماری باتیں سن چکا تھا اس لیے نظریں چرا گیا۔ امان کو دیکھ کے ولی کہنے لگا امان کیا میں نے تمہیں فون نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری زنیرہ سے بات کروا دو؟ ولی کی بات پہ وہ چپ تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا امان کیا ولی کا تمہیں فون آیا تھا؟ اس نے کہا تھا تم سے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ پھپھو حیران ہم تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا امان میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔
وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب میں نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا بتا کیوں نہیں رہے ہو تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے، تم نے ولی بن کے مجھ سے جھوٹی باتیں کی تھی، تم نے میسج کیا تھا، تم مجھ سے ولی بن کے بات کر رہے تھے، بتاؤ مجھے، چپ کیوں ہو؟ میں چلائی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی چور آنکھیں اس کی سچائی میرے سامنے لا چکی تھی، لیکن میں اب بھی بے یقین تھی۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے کیسے بھول سکتا تھا؟ اتنا گھٹیا ڈرامہ میرے ساتھ کیسے رچا سکتا تھا؟ میں نے کہا امان مجھے بتاؤ، تم نے ولی بن کے مجھ سے میسج کیا تھا نا؟ تم نے کہا تھا کہ میں اس کا نمبر بلاک کر دوں، تم نے ولی بن کے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں باس کی بیٹی پسند آ گئی ہے، اور تم ولی بن کے مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ اس کی شرٹ کے کئی بٹن میرے جھنجھوڑنے سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن اس نے میرے ہاتھوں کو پیچھے نہیں کیا۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی، میں رونے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، کیوں؟ بولو، میں چلائی تھی۔ پھپھو میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھ سے امان کا گریبان چھڑوایا، پھر امان سے کہنے لگی کیا ہے سچ؟ بتاؤ مجھے، امان کیا کیا ہے تم نے ان دونوں کے ساتھ؟ امان میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مجھے سچ بتاؤ۔ وہ کبھی مجھے دیکھنے لگتا، کبھی ولی کو، پھر پھپھو سے کہنے لگا ہاں میں نے کیا تھا یہ سب۔ میں نے زونی کو ولی بن کے کہا تھا کہ وہ پرانا نمبر بلاک کر دے کیونکہ میری سم گم ہو چکی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، پھپھو نے اس کے منہ پہ پے در پے کئی تھپڑ مارے، چپ چاپ اس نے تھپڑ کھائے۔ پھپھو خود بھی رونے لگی۔ امان یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیا تم نے؟ مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا اس نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، میں ماہرہ سے محبت کرتا تھا لیکن اس نے اسے میرے خلاف کر کے اسے کہیں اور شادی کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اس لیے میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب۔ امان نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا امان تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ یہ سب کرنے والے؟ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، ذرا سی بات کی خاطر تم نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ ولی کہنے لگا زونی تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اب یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ میں ولی کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی، جو ابھی تک اس بات سے انجان تھا کہ امان مجھے کتنی بری طرح سے پھنسا چکا ہے، مجھے ایک ایسے رشتے میں باندھ چکا ہے کہ میں ولی کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی۔ ولی کہنے لگا چپ کیوں ہو، چلو میرے ساتھ۔ وہ میرے پاس آ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ولی اس نے میں بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں رونے لگی، کہنے لگا زنیرہ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں سمجھی تھی کہ تم نے باس کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، اس لیے امان نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہ سن کے وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ ہاں ایسے کیسے کر سکتی ہو زنیرہ؟ تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا تمہیں؟ اور یہ کمینہ چال باز انسان، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔